السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی صورت پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو کافی لوگوں نے نماز کے اندر پڑھا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ اس کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے ہوں گے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ ماعون، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، ان کی برائیوں کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں بتایا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں اس صورت پر غور و فکر کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہیں یہ برائی ہے، یہ گناہ ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے، کبھی ان کے ساتھ ہی ہم زندگی گزار رہے ہوں اور جب مریں اور اللہ کے حضور پیش ہوں تو انہی گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی یہاں ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے کافروں کے بارے میں، ڈس بلیور کے بارے میں، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آخرت کا دن نہیں ہے، کوئی ججمنٹ ڈے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، کوئی دوبارہ جی نہیں اٹھنا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں انڈائریکٹلی ان مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مسلمان بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ چوک جائیں گے کہ مسلمان کون ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ مسلمان تو سارے یقین رکھتے ہیں کہ بھائی قیامت کا دن ہے، ہم سے حساب و کتاب ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اپنی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جس سے آپ کو بات کھل کر سمجھ میں آئے گی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز چھوڑنے والا کافر ہے، یعنی وہ کفر کر رہا وہ انسان۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے نہیں وہ نماز کا تو انکار نہیں کر رہا، پڑھ نہیں رہا، تو بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ زبان سے انکار کرے گا۔ ٹھیک ہے، کسی بھی بے نمازی کے پاس آپ جائیں جو مسلمانوں میں ہو، اس سے آپ کہیں کہ بھائی آپ کیا نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں پڑھتا، کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں، یا جمعے کی پڑھ لیتا ہوں، یا سال میں عید بقرعید کی پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، جنازے کی پڑھ لیتا ہوں، لیکن ریگولر نہیں پڑھتا۔ لیکن آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو کہے گا نہیں، اللہ سے توبہ کریں بھائی، نماز پڑھنی چاہیے، نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ تو اس چیز کو مان رہا ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز مجھ پہ فرض ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں چھوڑی، لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو کیا اس نے اپنے عمل سے نماز کا انکار نہیں کیا؟ نماز کا ٹائم اس نے نکال دیا اور وہ لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کسی اور ایکٹیویٹی میں لگا ہوا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا اس نے عمل سے نماز کا انکار نہیں کیا؟ تو کیا صرف زبان سے انکار کرنا ہوتا ہے، عمل سے انکار کرنا نہیں ہوتا؟ تو جو مسلمان ایسے ہیں اپنی زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ جو چیزیں قرآن کے اندر ان پہ حرام کی گئی ہے، جیسے سود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ حرام کیا ہے کہ سود کھانا حرام ہے، اللہ رسول سے جنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کوئی مسلمان سود کا کاروبار کر رہا ہے، سود سے نفع اٹھا رہا ہے، تو کیا اسے قیامت کے دن پہ یقین ہے؟ کیا اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قیامت کے دن آنا ہے، میری برائی کا مجھ سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ ٹھیک ہے، جو مسلمان شراب پی رہا ہے، کیا اسے یقین ہے کہ مجھے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ میں نے شراب کیوں پی تھی؟ وہ تو روز پی رہا ہے، اسے پتا ہے کہ حرام ہے، اسے پوچھو کہ بھائی یہ غلط ہے، کیا کہا ہاں غلط ہے، لیکن کیا کروں، نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، جو زنا کاری میں ملوث ہے، اس سے آپ پوچھے کہ کیا حرام کام نہیں، وہ کہے گا حرام کام ہے، لیکن کیا وہ یہ مانتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر انہیں یہ یقین ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، ججمنٹ ڈے ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بنا یہاں بھیجا ہے اور ہماری مرضی کے بغیر ہمیں بلا لے گا، چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس نے مرضی کے بغیر بھیجا ہے وہ مرضی کے بغیر بلا بھی لے گا، پوچھے گا نہیں کہ تمہیں کب مرنا ہے، کیا اس نے بھیجنے سے پہلے پوچھا تھا؟ ٹھیک ہے، تو جسے یہ یقین ہو، جس مسلمان کو یقین ہو کہ میرے اوپر ایک رب ہے مجھ سے پوچھنے والا، جو قیامت کے دن میرے ہر ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا، میرا نام اعمال لکھے جا رہا ہے، تو وہ یہ غلط کام کرے گا؟ تو جتنے بھی لوگ ہیں جس کیٹیگری میں وہ ملوث ہیں، چاہے وہ شراب میں ہو، سود میں ہو، بے حیائی میں ہو، زنا کاری میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی اڈلٹری میں ہو، یا کسی کا حق مار رکھا ہو، یا کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، تو ان مسلمانوں کو یقین ہے کہ قیامت کا دن ہے، کیا وہ اپنے عمل سے قیامت کے دن کا انکار نہیں کر رہے؟ وہ لا کہتے رہے ہیں مسلمان ہیں، ہم تو انکار نہیں کر رہے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہ عمل سے انکار نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ سب مسلمان اس کیٹیگری میں آئیں گے جو لوگ اپنے عمل سے ایسے کام کر کر جو اللہ نے ان پر حرام ٹھہرائے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، کہ یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ یتیم کو دھکا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یتیم کو دھکا دینے کا مطلب کیا ہے کہ یتیم کا مال آپ نے ناحق طریقے سے کھا لیا، یا کسی یتیم کو آپ نے تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے، کوئی سہارا مانگنے آپ کے پاس آیا، یا آپ کی کسٹڈی میں کوئی تھا جسے آپ نے بے سہارا کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی مینشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، یعنی آپ کی کسٹڈی میں کوئی یتیم بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی بالغ نہیں ہیں، تو ان کی پراپرٹی آپ کے ہینڈ اوور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ گارڈین ہیں، لیکن آپ نے کیا کرا کہ اس وجہ سے کہ کہیں وہ بالغ ہو جائیں، ان کا مال ان کو واپس کرنا پڑے گا، تو آپ نے سارا مال خرچ کر دیا، فالتو چیزوں میں، عیاشی میں لگا دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ بڑے ہوں گے انہیں دینا پڑ جائے گا، اس سے پہلے سب اپنے اوپر اڑا دو۔ تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ اسے حرام کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام کام ہے،
تو وہ لوگ یتیم کو دھکا ہی دے رہے ہیں نا جو ان کا مال کھا رہے ہیں، انہیں بیکار کر دیا، انہیں بے سہارا کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. یعنی کھانا کھلانا تو بڑی بات ہے کہ کسی کو کھانا کھلائیں، وہ ترغیب بھی نہیں دیتے. اب ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ اس ڈر سے نہیں دیتے کہ کہیں کسی کو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی کھانا کیوں نہیں کھلاتا غریبوں کو، تو پلٹ کے ان سے نہ پوچھ لے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھلاتے، تو پھر انہیں کھانا کھلانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو کسی کو چھیڑتے بھی نہیں کہ بھائی تم کھانا کیوں نہیں کھلاتے، ترغیب بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. حالانکہ انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ لوگوں کو کھلائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہی نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے. مال تو آپ کا یہیں رہ جائے گا، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے. تو مسکین کو، فقراء کو، جو غریب ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہ ان تک کھانا پہنچ رہا ہے کہ نہیں، کوئی بھوکے تو نہیں ہے اپنے آس پڑوس میں، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے. تو یہ برائی بتائی جا رہی ہے کہ اس انسان کے اندر یہ برائی بھی ہوگی کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دے گا. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ بڑی خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں. اب کون سے ایسے نمازی ہیں جن کے لیے خرابی ہے اور وہ کیا نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا، فرمایا الذین ہم یراعون، کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کی، صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ محلے والے انہیں کہیں کہ یہ نمازی ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. یعنی شرک ہے یہ بھی کہ آپ صرف اس لیے نماز پڑھیں کہ لوگ آپ کو نمازی کہیں، ٹیگ مل جائے آپ کو کہ بھائی نمازی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کوئی حج کرتا ہے تو اس کے آگے ٹیگ لگ جاتا ہے نا حاجی کا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ ریاکاری کر رہے ہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ٹیگ لگانے کے لیے جیسے نمازی لوگ کہیں، محلے میں شہرت ہو جائے کہ بھائی یہ تو نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں، بس لوگوں کی نظروں میں ہماری تعریف ہونی چاہیے، ہم نمازی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے نماز تک نہیں کی ریاکاری، نماز تک سیمت ہے. کوئی بھی نیکی اگر آپ نے اس لیے کری کہ لوگ آپ کی واہ واہی کریں، لوگ آپ کو تعریفی کلمات کہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اپریشیٹ کریں، تو وہ آپ نے ریاکاری کر دی اور وہ عمل آپ کو جہنم میں لے جائے گا، وہ نیکی آپ کو جہنم میں لے جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ نیکی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور جس نے دنیا میں تعریف کمانے کے لیے نیکی کری یا کچھ بھی ایسا عمل کرا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں سے کوئی قاری ہوگا جس نے قرآن پڑھی ہوگی یا تبلیغ کری ہوگی اللہ کی راہ میں، دوسرا شہید ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہوگی، تیسرا بہت سخی ہوگا جس نے صدقہ خیرات کرے ہوں گے، لیکن آخرت میں انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ کام دنیا کے اندر کرے، دکھلاوے کے لیے، دنیا کے لیے کرے، میرے لیے نہیں. یعنی شہید نے جان دی اس لیے کہ مجھے لوگ دلیر کہیں، جاباز کہیں کہ بھائی دیکھو کتنا بڑا جذبہ تھا اور اس نے جان دے دی. ٹھیک ہے. تو وہ واہواہی مل گئی تمہیں دنیا میں. قرآن پڑھنے والوں کو بھی یہ جواب ملے گا، سخاوت کرنے والوں کو جو سخی تھا اسے بھی یہ جواب ملے گا کہ تو نے واہواہی بٹورنے کے لیے خیرات صدقہ کرا، اللہ کے لیے نہیں کرا. ٹھیک ہے. دین میں تو یہ ہے نا کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن تم نے تو شہرت کر کے نام اعلان کروا کے صدقہ خیرات کریں یا دکھلاوے کے لیے نہیں کیا کری، تو اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں. یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کوئی انسان مانگنے آ جائے نا روزمرہ کی ضرورت کی، تو یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں. اور معاون کہتے ہی ہیں اسمال کائنڈنس، کوئی چھوٹی سی مدد آپ دوسروں کی کر دیں، چھوٹی سی مہربانی آپ دوسروں پر کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ منع کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. اب ضرورت کی چیزوں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ گھریلو سامان ہو، چاہے وہ کچھ پیسے ہوں جو آپ سے آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار ادھار مانگنے آ گئے، یا بھائی نے بھائی سے کچھ مانگ لیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے منع کر دیا. حالانکہ مسلمان کو تو چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے اس قابل بنایا ہے کسی کی ہیلپ کر سکے تو اسے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو اوپر رکھا ہے اور آپ دے سکتے ہیں تو آپ کو مدد کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسان آئے نیکیاں کمانے کے لیے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی یہ لوگ منع کر دیتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. تو اس صورت پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہیں ہم ایسے لوگوں میں تو نہیں کہ جو لوگ اپنے عمل سے آخرت کا انکار کر رہے ہوں، ہم ایسے گناہوں کے اندر ملوث ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ یہ کام مسلمانوں پر حرام ہے، ہم پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ تو نہیں کہ ہم کسی کا مال کھا کے بیٹھے ہیں، اور یہ نہیں کہ یتیم کا ہی مال کھانا ہے. اگر کسی نے اپنے رشتہ داروں میں کسی کا بھی مال کھا رکھا ہے، کسی کو بھی دھوکہ دھڑی کر کر اس کا مال کھا لیا، اس کی زمین ہڑپ لی، اس کا گھر ہڑپ لیا، ٹھیک ہے، یا کسی سے ادھار لیا اور نہیں دیا، تو یہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، تو ہمیں چاہیے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں. ٹھیک ہے. اور ہم ایسے تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، یا کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے. ٹھیک ہے. یا ہم ایسے تو نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے کوئی چیز مانگنے آتے ہیں، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں.
حالانکہ وہ چیز ہمارے پاس ہے، ہم مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، اپنے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ برائی ہمارے اندر موجود ہو اور توبہ کرنے سے پہلے ہمیں موت آ جائے۔ تو جو لوگ زندہ ہیں اور ان میں سے اگر کسی کے اندر یہ برائی ہے تو اس سے آج توبہ کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا، پھر پچھتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پچھتا کے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن میں آیتیں بھری پڑی ہیں کہ لوگ پچھتائیں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج دے، دوبارہ کوئی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی موقع ملا ہے آپ کو، تو اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سارے گناہوں سے، ان ساری برائیوں سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔